صبح کے 6 بجے تھے۔ لاہور کی فضا میں دھند کی ہلکی سی تہ چھائی ہوئی تھی۔ پرانی انارکلی کی گلیوں سے دھواں اٹھتا، نان والوں کے تندور سلگتے اور دور مسجد سے فجر کی اذان کی بازگشت ابھی باقی تھی۔ انہی گلیوں کے ایک کونے پر ایک چھوٹا سا چائے کا کھوکھا تھا، جس پر مٹی کی پرانی بالٹیاں، ٹوٹا ہوا کیتلی کا ڈھکن اور ایک لکڑی کی بینچ رکھی تھی۔ کھوکے پر لکھا تھا، تنویر چائے والا، دل سے بنائی گئی چائے۔ تنویر ایک دبلے پتلے جسم والا 20-22 سالہ نوجوان تھا۔ بال بکھرے، چہرے پر محنت کی لکیریں اور آنکھوں میں وہ چمک تھی جو صرف ان لوگوں میں ہوتی ہے جو غربت میں بھی خواب دیکھنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ وہ ہر صبح جلدی اٹھتا، اپنی ماں رخسانہ بی بی کے لیے چولہا جلاتا، ان کے لیے چائے بناتا، پھر چائے کا تھرموس اور دودھ کی بالٹی لے کر اپنی چھوٹی سی دکان پر آ جاتا۔ رخسانہ بی بی کا چہرہ وقت سے پہلے بوڑھا لگتا تھا۔ شوہر کب کے وفات پا چکے تھے۔ گھر کے کچے صحن میں ایک پنکھا، 2 پرانے برتن اور ایک چادر تھی جو ہر سردی میں کم پڑ جاتی، لیکن رخسانہ بی بی ہمیشہ کہتی تھی، تنویر پتر، رزق چھوٹا ہو یا بڑا، عزت والا ہونا چاہیے۔ تنویر مسکرا کر جواب دیتا، امی، میں چائے بناتا ہوں مگر دعا یہی کرتا ہوں کہ لوگ میرے ہاتھ کی چائے پی کر خوش ہوں۔ دن چڑھتا گیا۔ گلیوں میں مزدور، دکاندار اور اسکول کے بچے آتے جاتے۔ تنویر کے کھوکے کے پاس وہ سب رکتے، کیونکہ اس کی چائے واقعی مشہور تھی۔ وہ چائے میں دال چینی، الائچی اور ایک خاص خوشبو والا پتی ڈال کر بناتا تھا جو کسی اور کے پاس نہ تھا۔ اسی دوران سامنے والی دکان پر ایک لڑکی روز آتی، عالیہ۔ وہ قریبی فیکٹری میں کام کرتی تھی اور اکثر چائے پینے کے لیے رک جاتی۔ ایک چائے کم چینی والی، وہ مسکرا کر کہتی۔ تنویر نظریں جھکا کر کہتا، جی باجی ابھی لایا، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی ہوتی۔ عالیہ کے چہرے پر وہ شرافت تھی جو اس کے دل میں اجالا کر دیتی۔ ایک دن عالیہ نے کہا، تنویر بھائی، تم چائے اتنی اچھی بناتے ہو، لاہور والے بڑے بڑے ہوٹل چھوڑ کر تمہارے پاس آنا شروع کر دیں گے۔ تنویر نے ہنستے ہوئے کہا، باجی بس دعا کریں میرے نصیب میں برکت آ جائے۔ اسی لمحے قریب بیٹھا نصیر کسائی، جو تنویر کے پڑوس میں دکان چلاتا تھا، تلخ لہجے میں بولا، ہاں برکت تو تب آتی ہے جب لوگ نظر نہ لگائیں۔ سب کہتے ہیں تنویر کی چائے میں کچھ خاص ہے، پتہ نہیں کون سا جن بوتل میں بند کر رکھا ہے۔ لوگ ہنسنے لگے، مگر تنویر کے چہرے پر مسکراہٹ جم گئی۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ شہرت کے ساتھ حسد بھی آتا ہے۔ شام کے وقت جب وہ دکان بند کر رہا تھا، ایک ادھیڑ عمر شخص آیا، چہرے پر جھریاں مگر آنکھوں میں نرمی۔ بیٹا ایک چائے بنا دو۔ تنویر نے فوراً چائے بنائی اور سامنے رکھی۔ وہ بوڑھا شخص چائے پی کر بولا، تمہارے ہاتھ کی چائے میں برکت ہے، مگر احتیاط رکھو، بری نظر بہت طاقتور ہوتی ہے۔ آپ کا کیا مطلب؟ تنویر نے چونک کر پوچھا۔ بیٹا جب تمہاری چیزیں لوگوں کو بھانے لگیں تو کچھ دل ایسے بھی ہوتے ہیں جو تمہارے لیے برا چاہنے لگتے ہیں۔ اپنے کام پر بسم اللہ پڑھا کرو اور دکان پر آیت الکرسی لکھ دو۔ وہ شخص اٹھ کر چلا گیا۔ تنویر کے دل میں بات بیٹھ گئی۔ اگلی صبح اس نے اپنی دکان کے تختے پر بڑا سا کاغذ چپکایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر کامیابی اللہ کے نام سے۔ چند دنوں کے بعد دکان خوب چلنے لگی، مگر پھر عجیب باتیں ہونے لگیں۔ ایک دن چائے ابالنے والا دودھ اچانک خراب ہو گیا، دوسرے دن اس کا ہاتھ جل گیا، تیسرے دن جب وہ دکان پہنچا تو دیکھا کہ لکڑی کی بینچ ٹوٹی ہوئی ہے۔ رخسانہ بی بی نے فکر مندی سے کہا، پتر نظر لگ گئی ہے لگتا ہے، قرآن پڑھ کر دم کرایا کر۔ تنویر نے ہنستے ہوئے کہا، امی یہ سب اتفاق ہے، مگر دل میں ہلکی سی خوف کی لہر دوڑ گئی۔ شام کو عالیہ آئی، مگر آج وہ کچھ پریشان تھی۔ تنویر بھائی آپ کا چہرہ اترا کیوں ہوا ہے؟ کچھ نہیں باجی، بس دکان پہ نقصان ہو گیا۔ میں کل مولوی صاحب سے کہوں گی آپ کے لیے دم کر دیں، یہ لاہور شہر ہے، یہاں بری نظر فوراً لگ جاتی ہے۔ تنویر نے سر ہلایا، مگر اسے لگا جیسے کوئی دور سے اسے گھور رہا ہے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا،
نصیر کسائی اپنی دکان کے باہر کھڑا تھا اور اس کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ اگلے دن تنویر کے کھوکھے میں آگ لگ گئی۔ کسی نے چپکے سے مٹی کی تیل کی بوتل گرا دی تھی۔ لوگ دوڑ کر آئے، مگر جب تک آگ بجھی دکان جل چکی تھی۔ تنویر زمین پر بیٹھا راکھ کو دیکھتا رہا۔ رخسانہ بی بی آئی تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ پتر، یہ کام کسی کی بری نظر کا ہے۔ کچھ لوگوں کو تیزی ترقی ہضم نہیں ہوئی۔ رات بھر وہ جاگتا رہا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ وہی بوڑھا شخص باہر کھڑا تھا۔ میں نے کہا تھا نا بیٹا، حفاظت ضروری ہے۔ کل میرے ساتھ چلنا، ایک بزرگ سے ملوانا ہے۔ وہ تمہاری دکان کو دوبارہ آباد کر دیں گے انشاءاللہ۔ تنویر کے دل میں امید کی ایک چھوٹی سی کرن جاگی۔ صبح کے 9 بجے کا وقت تھا۔ انارکلی کی گلیوں میں زندگی پھر سے جاگ اٹھی تھی، مگر آج تنویر کے چہرے پر وہ پرانی مسکراہٹ نہیں تھی۔ اس کا کھوکھا جلنے کے بعد وہ جیسے اندر سے ٹوٹ گیا تھا۔ رخسانہ بی بی نے ساری رات دعا کرتے گزاری، مگر ان کے بیٹے کے چہرے پر اداسی جمی رہی۔ دروازے پر وہی بزرگ دوبارہ آئے، سفید کپڑے، ہاتھ میں تسبیح اور چہرے پر اطمینان۔ بیٹا، میرا نام بابا سرفراز شاہ ہے۔ لوگ مجھے چوک شہیدہ والا بابا کہتے ہیں۔ چلو میرے ساتھ، کچھ دکھانا ہے۔ تنویر ماں سے اجازت لے کر ان کے ساتھ نکل گیا۔ لاہور کی پرانی گلیوں سے گزرتے وہ ایک پرانے حجرے میں پہنچے۔ دیواروں پر قرآن کی آیات لکھی تھی۔ سامنے ایک مٹی کا چراغ جل رہا تھا۔ ہوا میں لبان کی خوشبو تھی۔ بابا سرفراز نے کہا، بیٹا بیٹھ جاؤ، پہلے ایک بات بتاؤ، دکان کے جلنے سے پہلے تمہیں کوئی عجیب خواب یا احساس ہوا تھا؟ تنویر نے سر جھکا کر کہا، جی بابا، میں نے 2 بار خواب میں دیکھا کہ کوئی کالا سایہ میری چائے کی کیتلی میں دیکھ رہا ہے۔ پہلے تو میں نے مذاق سمجھا، مگر اب… بابا نے آنکھیں بند کی اور ہلکی آواز میں کچھ پڑھنے لگے۔ ان کی ہونٹوں سے الفاظ جیسے روشنی بن کر فضا میں پھیلنے لگے۔ پھر وہ بولے، یہ صرف بری نظر نہیں بیٹا، کسی نے تم پر حسد کے ساتھ بد کی دعا کی ہے۔ تمہارا چہرہ صاف ہے، مگر تمہارے ارد گرد منفی توانائی ہے۔ تنویر کا دل دھک سے رہ گیا۔ بابا، کون ہو سکتا ہے؟ میں تو کسی سے دشمنی نہیں رکھتا۔ بابا نے کہا، دشمنی کے لیے ہمیشہ نفرت ضروری نہیں، کبھی کبھی صرف تمہاری کامیابی ہی دوسروں کو چبھ جاتی ہے۔ انہوں نے مٹی کے پیالے میں پانی ڈالا، اس پر کچھ پڑا اور تنویر کے اوپر چھینٹا۔ پانی جیسے ٹھنڈی روشنی بن کر وجود میں اتر گیا۔ بیٹا، اب کل فجر کے وقت یہ آیت الکرسی 3 بار پڑھ کر دکان کے جلنے والی جگہ پر جاؤ اور بسم اللہ کہہ کر چائے کی پہلی پیالی زمین پر انڈیل دینا، اللہ برکت واپس لائے گا۔ تنویر نے ادب سے ان کے قدم چومے۔ گھر کو آ کر رخسانہ بی بی کو سب بتایا۔ وہ بولی، اللہ بابا کو جزا دے، میرا دل بھی کہتا ہے معاملہ کچھ روحانی ہے۔ اگلی صبح جب فضا میں فجر کی اذان گونجی، تنویر نے وضو کیا، بسم اللہ پڑھی اور اپنے جلے ہوئے کھوکھے کی طرف چل دیا۔ راکھ ابھی تک زمین پر بکھری تھی، مگر اب وہ خوفناک نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے ایک نئی کیتلی میں چائے بنائی، آیت الکرسی پڑھی اور پہلی پیالی زمین پر انڈیل دی۔ ہوا میں ایک خوشبو پھیلی، جیسے مٹی بھی شکر گزار ہو۔ اسی لمحے دور سے عالیہ آتی دکھائی دی۔ تنویر بھائی، آپ پھر دکان پر آ گئے؟ جی عالیہ، بس بابا کے کہنے پر، اللہ نے چاہا تو نیا کھوکھا بنے گا۔ عالیہ نے خوشی سے کہا، میں آپ کے لیے فیکٹری سے لکڑیاں لا سکتی ہوں، کچھ مزدور بھی مدد کر دیں گے۔ تنویر نے احسان مندی سے کہا، آپ کی مدد کا شکریہ باجی، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ چند دنوں میں وہ جگہ پھر سے آباد ہونے لگی۔ لوگ حیران تھے کہ جس دکان کی راکھ رہ گئی تھی وہاں پھر خوشبو آنے لگی تھی۔ نیا تختہ لگا، پرانا برتن صاف ہوا اور تنویر چائے والا دوبارہ کھڑا ہو گیا۔ لیکن اس بار ایک فرق تھا۔ کھوکے کے اوپر ایک خوبصورت لکڑی کا بورڈ لگا تھا جس پر لکھا تھا، بسم اللہ سے ابتدا، نظر بد سے پناہ۔ دکان پھر چلنے لگی، پہلے سے زیادہ رش ہونے لگا، لیکن تنویر کے دل میں ایک تجسس باقی تھا۔ وہ کون تھا جس نے میری محنت کو جلایا؟ ایک دن وہ بازار کے کنارے بیٹھا سوچ ہی رہا تھا کہ نصیر کسائی اس کے پاس آیا۔ واہ واہ تنویر میاں، دوبارہ کھڑے ہو گئے، تمہاری قسمت تو واقعی مضبوط ہے۔ تنویر نے بس مسکرا دیا، مگر نصیر کی آنکھوں میں عجیب چمک تھی، جیسے کوئی چیز چبھائی جا رہی ہو۔
چند دن بعد رات کے وقت جب تنویر دکان بند کر رہا تھا، اسے لگا جیسے کوئی سایہ وہاں سے گزرا۔ ہوا اچانک ٹھنڈی ہو گئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو دکان کے پیچھے ایک کالا کوا بیٹھا تھا جو مسلسل اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ استغفر اللہ، تنویر کے منہ سے نکلا اور اس نے قرآن کی آیت پڑھی۔ کوا ایک دم اڑ گیا۔ اگلی صبح دکان پر اچانک ایک مولوی صاحب آئے۔ وہی بابا سرفراز کے شاگرد تھے۔ بیٹا، بابا نے کہا ہے کوئی تمہارے قریب سے تمہارا رزق کاٹنے کی کوشش کر رہا ہے، احتیاط رکھو۔ بابا جان، کیا وہ شخص پہچانا جا سکتا ہے؟ اللہ بہتر جانتا ہے، مگر جو بندہ تمہارے کھانے پینے کی چیزوں کے قریب ہو اس سے ذرا بچ کے رہو۔ تنویر کا ذہن فوراً نصیر کی طرف گیا، کیونکہ وہ اکثر چائے پینے آتا تھا۔ اگلے دن جب نصیر دکان پر آیا تو تنویر نے غور سے دیکھا۔ نصیر نے کپ پکڑا، چائے کا گھونٹ لیا، پھر عجیب لہجے میں بولا، تمہارے ہاتھ کی چائے اب پہلے جیسی نہیں رہی، کچھ کمی لگتی ہے۔ شاید ذائقہ بدل گیا ہو، تنویر نے نرمی سے کہا۔ نصیر نے ہنستے ہوئے کہا، یا پھر قسمت بدل گئی ہے۔ اس کے بعد تنویر نے فیصلہ کیا کہ وہ خاموشی سے سب دیکھے گا۔ اس رات وہ دکان کے پاس ہی رک گیا، چھپ کر۔ آدھی رات کو اس نے دیکھا کوئی شخص آہستہ سے دکان کے پاس آیا، ہاتھ میں کچھ سفید پاؤڈر سا تھا۔ وہ پاؤڈر دودھ کے برتن میں ڈالنے لگا۔ تنویر تیزی سے آگے بڑھا اور لالٹین کی روشنی میں چہرہ صاف دکھائی دیا۔ نصیر، تم؟ تنویر کی آواز میں غصہ تھا۔ نصیر چونک گیا۔ میں تو بس… یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ کون سا پاؤڈر ہے؟ نصیر گھبرا گیا۔ کچھ نہیں، بس ذرا ذائقے کے لیے نمک سمجھ لو۔ تنویر نے ہاتھ پکڑ کر جھٹک دیا۔ حرام ہے تجھ پر، رزق میں زہر ڈالنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اسی وقت گلی کے کچھ لوگ بھی وہاں آ گئے۔ نصیر شرمندہ ہو کر چپ کھڑا رہا۔ بابا سرفراز بھی پہنچ گئے، شاید انہیں پہلے سے کچھ علم تھا۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر کہا، اللہ کے بندے، حسد سے بچ۔ بری نظر صرف آنکھ کی نہیں ہوتی، دل کی بھی ہوتی ہے۔ ہم نے تنویر کا رزق جلانے کی کوشش کی، مگر اللہ اس کے ساتھ ہے۔ نصیر رونے لگا۔ بابا، مجھے معاف کر دیں، میں برداشت نہیں کر پایا کہ سب اس کی چائے کی تعریف کریں اور میری دکان ویران رہے۔ بابا نے کہا، بیٹا، حسد وہ آگ ہے جو پہلے حسد کرنے والے کو جلاتی ہے۔ جا توبہ کر۔ لوگوں نے نصیر کو معافی کے بعد وہاں سے جانے دیا۔ تنویر کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا، مگر ایک سوال باقی تھا۔ بری نظر کا اثر تو ختم ہو گیا، مگر کیا قسمت واقعی بدل سکتی ہے؟ بابا نے جواب دیا، بیٹا، قسمت کا دار و مدار ایمان پر ہے۔ جب تو نیت صاف رکھے گا تو تجھے کوئی نظر نقصان نہیں دے سکتی۔ اس دن کے بعد تنویر کی چائے کا ذائقہ جیسے اور نکھر گیا۔ لوگ کہتے، یہ چائے نہیں، دعا ہے، مگر تنویر اب ہر کپ چائے کے ساتھ دل میں ایک دعا کرتا، یا اللہ، جس کی نظر مجھ پر ہو اسے خیر کی نظر بنا دے۔ کچھ مہینوں بعد تنویر چائے والا لاہور کی پہچان بن چکا تھا۔ صبح کے وقت مزدور، دوپہر میں دکاندار، شام کو طالب علم اور رات گئے تک راہگیر اس کے کھوکھے پر آتے۔ ہر کوئی کہتا، بھائی تنویر کی چائے میں سکون ہے، جیسے دل کو دعا لگ جائے۔ اس کی چائے اب نہ صرف ذائقے میں مشہور تھی، بلکہ ایک طرح کا روحانی تجربہ بن چکی تھی۔ لوگ کہتے، یہ چائے بدن کی تھکن نہیں، دل کا بوجھ اتارتی ہے۔ اور تنویر مسکرا کر بس اتنا کہتا، یہ سب اللہ کی رحمت ہے۔ رخسانہ بی بی اب پہلے سے مطمئن تھیں۔ وہ بیٹے کو فخر سے دیکھتی اور روز کہتی، پتر، میں نے تجھے صرف یہ سکھایا تھا کہ حلال کمائی میں برکت ہوتی ہے، باقی سب اللہ نے خود عطا کیا ہے۔ تنویر ان کے قدموں کو چھوتا اور کہتا، امی، آپ کی دعا ہی تو میری اصل چائے کی خوشبو ہے۔ دوسری طرف عالیہ بھی اکثر آتی۔ اب وہ فیکٹری میں نگران کے عہدے پر تھی۔ کبھی کبھار وہ دکان کے حساب کتاب میں بھی مدد کر دیتی تھی۔ لوگ چھیڑتے، ارے واہ، لگتا ہے چائے والے کی چائے نے کسی کا دل بھی پگھلا دیا ہے۔ عالیہ شرما کر کہتی، میں تو صرف مدد کرتی ہوں، باقی قسمت اللہ کی مرضی۔ اور تنویر ہنس کر بات ٹال دیتا،
مگر اس کے دل کے کسی کونے میں احساس محبت آہستہ آہستہ جنم لے چکا تھا۔ مگر قسمت کا امتحان شاید ختم نہیں ہوا تھا۔ ایک دن اچانک بازار میں خبر پھیلی، تنویر چائے والا بیمار پڑ گیا ہے۔ لوگ دکان پر پہنچے تو دیکھا وہ چارپائی پر لیٹا ہے، چہرہ زرد، آنکھیں نیم بند۔ رخسانہ بی بی گھبراہٹ میں رو رہی تھی۔ ڈاکٹر کہتا ہے کوئی اندرونی کمزوری نہیں، مگر تنویر کا جسم جیسے کسی دباؤ میں ہے، جیسے روح تھک گئی ہو۔ عالیہ دوڑی دوڑی بابا سرفراز کے پاس گئی۔ بابا جی، تنویر پھر مشکل میں ہے، براہ کرم کچھ کریں۔ بابا نے آنکھیں بند کی اور گہری سانس لی۔ بیٹی، یہ وہی بری نظر ہے جو کبھی ٹوٹ کر کسی دل سے لگی تھی۔ نصیر نے توبہ تو کر لی، مگر اس کی نظر کی چبھن ابھی ختم نہیں ہوئی۔ چلو میرے ساتھ۔ بابا، عالیہ اور چند محلے والے تنویر کے گھر پہنچے۔ بابا نے قرآن کھولا، آیات پڑھنے لگے۔ فضا میں ایک عجیب سکون اتر آیا۔ پھر بابا نے تنویر کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا آنکھیں کھولو، اللہ نے تجھے نوازا ہے، مگر اب وقت ہے کہ تو اپنی برکت دوسروں میں بانٹے۔ رزق جب بانٹا جائے تو نظر خود بخود مٹ جاتی ہے۔ تنویر نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی۔ بابا، میرا جسم بھاری لگتا ہے۔ بیٹا تو ٹھیک ہو جائے گا، کل جب دکان پر جائے تو ایک نئی روایت شروع کر، ہر روز ایک غریب مزدور کو مفت چائے پلا، یہ صدقہ تجھے بری نظر سے محفوظ رکھے گا۔ بابا کی نصیحت اس کے دل میں بیٹھ گئی۔ کچھ دنوں کے بعد وہ صحت یاب ہو گیا۔ اب روز صبح سب سے پہلی چائے وہ صدقے کی چائے بناتا اور کسی مزدور، فقیر یا راہگیر کو ہدیہ کرتا۔ لوگوں نے دیکھا کہ جیسے ہی اس نے یہ عمل شروع کیا، دکان پر اور بھی برکت آنے لگی۔ چائے کے کھوکے کے سامنے اب کتاریں لگ جاتی، حتیٰ کہ کچھ میڈیا والوں نے بھی رپورٹ بنائی، لاہور کا چائے والا جو محبت اور دعا بیچتا ہے۔ ایک دن ایک بزرگ عورت دکان پر آئیں، کپڑوں سے پہچان نہ ہوتی، مگر ان کے چہرے پر نور تھا۔ انہوں نے کہا، بیٹا ایک کپ چائے دینا بغیر پیسوں کے۔ تنویر نے مسکرا کر کہا، امی، آپ سے پیسے لینا گناہ ہوگا۔ انہوں نے چائے پی، پھر بولی، بیٹا تمہارا نام اب صرف لاہور نہیں بلکہ آسمان پر بھی لکھا جا چکا ہے۔ تمہاری نیت نے تمہیں بری نظر سے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ اس دن شام کو جب تنویر دکان بند کر رہا تھا، اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ دھوپ کی آخری کرنیں کیتلی کے دھوئیں میں گھل گئیں۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، یا اللہ، میں نے سمجھ لیا کہ بری نظر دراصل اس وقت اثر کرتی ہے جب انسان شکر کرنا بھول جائے۔ اب میں شکر کے ساتھ جینا چاہتا ہوں۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ وہ دکان کو بڑا کرے گا۔ عالیہ کی مدد سے اس نے 2 مزید کھوکھے ساتھ جوڑ لیے۔ لوگوں نے کہا، یہ تو اب چائے والا نہیں، لاہور کا دل بن گیا ہے۔ ایک شام وہی نصیر دکان پر آیا، بال سفید، چہرے پر شرمندگی۔ تنویر، میں حج سے واپس آیا ہوں، وہاں میں نے تیرے لیے دعا کی، اللہ گواہ ہے اب میرے دل میں حسد نہیں۔ تنویر اٹھ کر بولا، اللہ تیرا بھلا کرے نصیر بھائی، حسد کو چھوڑ کر تو نے خود کو جیت لیا۔ دونوں نے گلے مل کر آنسو بہائے۔ عالیہ نے یہ منظر دیکھا اور دل ہی دل میں مسکرا دی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب برائی کی جگہ نیکی نے لے لی تھی اور بری نظر کی جگہ اچھائی نے۔ ایک دن ایک نوجوان رپورٹر نے انٹرویو کرتے ہوئے پوچھا، تنویر بھائی، آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ تنویر نے چائے کے کپ میں جھانک کر کہا، راز صرف 3 چیزیں، بسم اللہ، شکر اور صدقہ، باقی سب خود بخود مل جاتا ہے۔ رپورٹر نے پوچھا، اور بری نظر، آپ کو اب اس سے ڈر نہیں لگتا؟ تنویر ہنس پڑا، نہیں بھائی، جب دل صاف ہو، نیت سچی ہو اور دوسروں کی بھلائی چاہو تو نظر لگانے والوں کی اپنی نظر ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ وہ لمحہ جیسے روحانی پیغام بن گیا۔ رات کو جب وہ دکان بند کر رہا تھا، عالیہ وہاں کھڑی تھی۔ تنویر بھائی، آپ نے زندگی کو ایک مثال بنا دیا ہے۔ نہیں باجی، میں نے صرف وہ کیا جو ماں اور بابا نے سکھایا، اور اب آگے کیا ارادہ ہے؟ تنویر مسکرا کر بولا، اب ایک نئی چائے کی دکان کھولوں گا، چائے اور خیر کے نام سے، جہاں جو چاہے پیے اور جہاں سے کوئی خالی دل لے کر نہ جائے۔
عالیہ نے نظریں جھکا لی۔ صبح جب سورج نکلا تو لاہور کی فضا میں ایک نئی خوشبو تھی۔ چائے کی بھاپ میں ایمان کی گرمی، لوگوں کی مسکراہٹوں میں برکت جھلک رہی تھی۔ کھوکھے پر لکھی عبارت اب چمک رہی تھی، تنویر چائے والا، دل سے بنی چائے دعا کے ساتھ۔ اور نیچے ایک چھوٹی سی لکیر درج تھی، بری نظر سے نہیں، بری نیت سے بچنا سیکھو۔ بری نظر صرف آنکھ کی نہیں ہوتی، نیت اور دل کی بھی ہوتی ہے۔ اللہ سے جڑے رہو، شکر ادا کرو اور رزق میں بھی دوسروں کا حصہ دو۔ یہی وہ دیوار ہے جو ہر بری نظر سے حفاظت کرتی ہے۔